بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ سیدنا محمد۔ یہ ایک بہت پیارا سلسلہ شروع کیا گیا ہے جس میں ہم مدینے کے فضائل، مدینے کی برکات اور مدینے کی شان اور عظمتوں کا بیان سنیں گے، اور انشاءاللہ مدینے کا ذکر سے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں اضافہ کریں گے۔ جان ہے عشق مصطفیٰ روزے فزوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے کیوں۔ تو عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑھانے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ حضور سے جو چیزیں نسبت کرتی ہیں ان کا خوب ذکر کیا جائے۔ بس مدینۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ مبارک شہر ہے کہ جس کو حضور سے نسبت ہے۔ نام مدینہ لے دیا چلنے لگی نسیم خلد، سوزش غم کو ہم نے بھی کیسی ہوا بتائی کیوں۔ کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے۔ مدینۃ المنورہ کے بہت سارے نام ہیں، اور کثرت اسما یعنی زیادہ نام، شرف و عظمت، مسمہ کی شرف و عظمت، جس کے بہت زیادہ نام ہو اس کی شرف و عظمت پر دلیل ہیں۔ جس طرح کے اسماء الہی کثیر ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے نام بہت زیادہ ہیں، اور القاب حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس پر دلیل ہے۔ اور مدینہ طیبہ کے سوا کوئی ایسا شہر نہیں کہ جس کے اتنے کثرت سے نام ہوں۔ ہم مدینہ طیبہ کے ان اسماء یعنی ان ناموں کا ذکر کریں گے جو محبوب خدا سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی نص سے یعنی حدیث سے ثابت ہیں۔ چنانچہ حدیث پاک میں مدینۃ المنورہ کا نام طابہ، طیبہ، طیبہ، طائبہ بھی ذکر کیے گئے ہیں۔ ان ناموں کا اطلاق مدینہ منورہ پر کئی سبب سے ہے۔ پہلا تو یہ کہ اس نام کا نجاست شرک سے پاک ہونے کی وجہ سے، یعنی پہلا اطلاق اس نام کا اس لیے ہے کہ نجاست شرک سے پاک ہونے کی وجہ سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حجاز کی سرزمین کو مشرکین سے پاک کر دیا۔ دوسرا، وہاں کی ہوا سلیم طباع یعنی اچھی طبیعتوں سے موافقت رکھتی ہے۔ تیسرا کہ وہاں کی ہوا پاک خوشبودار بلکہ ہر امور طیب ہیں۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ مدینۃ المنورہ کے رہنے والے بقعہ شریف، تربت شریفہ کے در و دیوار سے وہ خوشبو حاصل کرتے ہیں کہ ایسا ذوق کسی دوسری اشیاء میں نہیں پایا جا سکتا۔ اس لیے شاید تھوڑی سی خوشبو سچے محبت کرنے والوں نے بھی سونگھی ہو۔ ابی عبداللہ عطار فرماتے ہیں، بطیب رسول اللہ طاب نسیمها المشک والکافور والصندل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو سے مس ہو کر ہوا ایسی خوشبودار بن گئی کہ مشک، کافور اور صندل کو بھی مات کر گئی۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ جو علماء اور صاحب وجد سے ہیں، فرماتے ہیں کہ مدینے کی مٹی میں ایسی خاص خوشبو ہے جو کسی مشک عنبر سے حاصل نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ اس مبارک فضا میں سانس لیا ہے تو انفاس حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو اس میں بسی ہوئی ہے، بلکہ اس کے مقابلے میں مشک و عنبر کی حقیقت ہی کیا کہ اس جگہ کی تمام خوشبودار چیزوں کی خوشبو ایسی مخصوص ہے کہ کسی مکان کی چیزوں میں ایسی خوشبو نہیں پائی جاتی۔ اور حدیث شریف میں آیا ہے، ان اللہ امرنی ان اسمی المدینۃ طابہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا کہ مدینہ منورہ کا نام طابہ رکھوں۔ وہب بن مندہ سے منقول ہے کہ مدینہ منورہ کا نام توریت میں طابہ، طیبہ اور طیبہ ذکر ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب ہے کہ جو شخص مدینہ منورہ کی زمین کو بے خوشبو کی نسبت کرے اور اس کی ہوا کو ناخوش کہے تو وہ واجب التعزیر ہے، اس کو قید رکھنا چاہیے جب تک خلوص سے توبہ نہ کرے
اور اسے رہا نہیں کرنا چاہیے۔ چنانچہ اس بلدہ شریفہ کے جملہ اسماء مبارکہ میں سے ایک نام ارض اللہ و ارض الحجرہ بھی ہے۔ اللہ نے فرمایا الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا، یعنی کیا اللہ کی زمین فراخ نہ تھی کہ تم وطن چھوڑ جاؤ وہاں سے، اور یعنی وہاں چلے جاؤ کہ وہاں کی زمین وہاں فراخی ہے۔ تو یہ آیت شریفہ اس بات کی تائید کرتی ہے اور مدینہ منورہ کے ان ناموں کے احترام کو ظاہر کرتی ہے۔ بس مدینہ المنورہ کیا ہے کہ جہاں عشاق کا دل و جان مدینے میں ہے، اور کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے کہ جس میں ہر طرف نور اور رحمت کی برسات ہے، جس کی ہوائیں خوشبودار ہیں، جس کی فضا میں سکون ہی سکون ہے، جہاں اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام آرام فرما ہیں، جہاں 70,000 فرشتے صبح اور شام آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام کے لیے حاضر ہوتے ہیں، جہاں اللہ کی انوار و تجلیات کا مرکز ہے۔ صبح و طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا، آیا ہے تارا نور کا۔